بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کے لیے قربانی واجب ہونے کے حوالے سے، قربانی کس پر واجب ہے، قربانی کی واجب ہونے کی شرائط کیا ہیں، اس حوالے سے آج چند مسائل جو ہیں وہ آپ کے گوش و گزار کریں گے۔ سب سے پہلے تو قربانی کی کیا شرائط ہیں، وہ کون سی شرائط ہیں جو انسان کے اندر پائی جائیں تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جو شرائط ہے قربانی واجب ہونے کی وہ ہے مسلمان ہونا۔ مسلمان پر قربانی واجب ہے، غیر مسلم پر نہیں۔ دوسری بالغ ہونا، بالغ پر قربانی واجب ہے، نابالغ پر، بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 3، مقیم پر قربانی واجب ہے، مسافر پر، جو شرعی مسافر ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ نمبر 4، عاقل پر قربانی واجب ہے، پاگل پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آزاد پر قربانی واجب ہے، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے۔ صرف مردوں پر قربانی واجب نہیں ہے بلکہ عورتوں پر، جو عورتیں صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ تھی وہ شرائط جو انسان کے اندر پائی جائیں تو اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کرنے کے جو جانور ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کی عمریں کیا ہیں، اس کے حوالے سے سب سے پہلے جو ان کی عمریں ہیں، جو بکرا بکری ہے اس کی عمر ہو 1 سال۔ دوسرے نمبر پر بیل یا گائے ہو، اس کی عمر ہے 2 سال۔ تیسرے نمبر پر اونٹ ہو، اس کی عمر ہے 5 سال، اس کی 5 سال عمر ہو۔ اور دمبا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پوری عمر کے جانوروں کی قربانی کرو، اگر تمہیں دشواری ہو، مشکل ہو تو پھر تم بھیڑ کے 6 ماہ کے بچے کی بھی قربانی کر سکتے ہو۔ دیکھنے میں وہ سال کا لگے مگر بھیڑ کا بچہ 6 ماہ کا ہو، سے کم عمر کی قربانی جائز نہیں ہے۔ زیادہ عمر کے جانور ہوں تو ان کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور کچھ غلط فہمیاں ہیں جو پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قربانی جو ہے وہ خاندان کی طرف سے ہوتی ہے، پورے خاندان سے قربانی کی جاتی ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ خاندان کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، خاندان پر نہیں بلکہ افراد پر ہوتی ہے۔ گھر کے اندر 10 افراد ہیں، اس میں سے 10 افراد ہی اگر صاحب نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں تو ان 10 کے 10 پر قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی۔ دوسری غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، کچھ خاندانوں میں یہ رواج ہے، یہ ان کی صورتحال، گھر کا ایک معاشرے میں ایک ماحول ان کا بن چکا ہے، ہر سال کو مختلف نام دیتے ہیں قربانی کا۔ اس سال بیوی کی طرف سے ہوگی، اگلے سال والد کی طرف سے ہوگی، اگلے سال بیٹے کی طرف سے ہوگی، بلکہ یہ غلط ہے۔ یہ بیٹے یا بیٹی یا بیوی، شوہر، والد کی طرف سے قربانی، یہ مسئلہ غلط ہے۔ ہاں، اگر گھر کے اندر جتنے افراد ہیں ان سب کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے، مگر جس افراد کی آپ قربانی کر رہے ہیں اگر اس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں تو پھر وہ جو قربانی کر رہا ہے وہ قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کی تو قربانی رہ گئی ہے، مگر جس کے اوپر قربانی واجب ہی نہیں اس کے اندر واجب ہونے کی جو شرائط ہیں وہ پائی نہیں جا رہی، تو اس لیے اس کے اوپر قربانی واجب نہیں، مگر جو باقی ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے، لہٰذا یہ غلط ہے۔ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں سب کے اوپر اگر قربانی واجب ہو رہی ہے تو ان سب کو قربانی کرنا یہ ان کے اوپر واجب ہے، یہ ان کے اوپر ضروری ہے۔ تیسری غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، بعض لوگ اپنی واجب قربانی کو فوت شدگان پر ترجیح دیتے ہیں، مثلاً کہ وہ قربانی اپنے اوپر جو واجب ہو رہی ہے وہ نہیں کرتے، مگر اس کو ترجیح یہ دیتے ہیں جو ان کے مرحومین جو فوت ہو گئے ہیں، ان کے والد ہوں، والدین ہوں، کوئی بھی عزیز و اقارب ہو، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ اپنی قربانی نہیں کرتے مگر ان کی طرف سے قربانی جو ہے وہ کرتے ہیں، مگر یہ غلط ہے، کیونکہ
پہلے اپنے اوپر واجب قربانی ہے، پہلے اپنا واجب ادا کریں، پھر جو ہے اگر استطاعت ہے، طاقت ہے، تو پھر جو فوت شدگان ہیں ان کی طرف سے جو نفلی قربانی ہے، جو صدقہ ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اس چیز کے اوپر، ان مسائل کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر غور سے جو ہے آپ نے توجہ فرمانی ہے، کیونکہ یہ غلط فہمیاں جو ہیں یہ بہت پائی جاتی ہیں۔ یہ ہیں وہ غلط فہمیاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تو آپ احباب نے ان کے اوپر خاص طور پر توجہ دینی ہے۔ کیا آپ بھی اس کے اندر ملوث تو نہیں ہیں؟ کیا آپ بھی ان غلط فہمیوں کا شکار تو نہیں ہیں؟ یہ خیال کیجئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی واجب قربانی ہم ترک کر رہے ہوں اور نفلی جو ہے اس کو ہم ترجیح دے رہے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم نفلی عبادت کو، نفلی قربانی کو کرنے پر ترجیح دے رہے ہوں، مگر ہماری جو اوپر واجب قربانی ہو رہی ہے تو ہم اس کو نہیں کر رہے، واجب ادا نہیں کر رہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا واجب جو ہے وہ نہ رہ جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔